فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں جو لیسن دیا گیا ہے کہ بھئی دیکھو تم سے 5 چیزوں کا سوال کیا جائے گا، اس 5 چیزوں کو حل کر کے وہاں جانا ہے روز محشر میں، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ لیکن آج ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا کو بڑھانے کی تیاری شروع کر دی، تو پھر ہماری آخرت کیا سنور جائے گی؟ نہیں، برباد ہونے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت بھی ہو اور آخرت کی محبت بھی ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ہمیں ایک محبت سے تو ہاتھ دھونا ہوگا، اب ہمیں کیا پسند ہے وہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ لہذا میرے محترم، اگر واقعی آپ عقل مند ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ تیار ہے نا؟ انشاءاللہ۔ بھائی دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ دوست اور سو گئے کیا؟ نہیں سوئے ہیں۔ دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، دوست ہیرا ہے اور بھائی سونا ہے۔ دوست ہیرا ہے اور بھائی سونا ہے۔ کہا کہ حضور آپ نے دوست کے مرتبہ کو بڑھا دیا، بھائی کے مرتبے کو گھٹا دیا، ایسا کیسے؟ کہا کہ دیکھو، ہیرا پہ اگر ایک بار خراش آ جائے تو دوبارہ اس کو پہلے جیسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہیرا پہ اگر کوئی خراش آ جائے تو اس کو پہلے جیسا بنایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن اگر سونا میں کوئی خراش آ جائے تو پھر اسے پہلے جیسا کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ ہمارا جگری دوست روٹھ گیا تو پھر اب ویسی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی ہے جو پہلے تھی۔ اور اگر بھائی روٹھ گیا تو منایا جا سکتا ہے، بھائی روٹھ گیا تو منایا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، کون سا گھر ایسا ہے جہاں ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض نہ ہو؟ کون گھر ایسا ہے؟ یہاں تو باپ اور بیٹے میں کشتی چلتی ہے، بھائی کو کون پوچھتا ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں کیا سے کیا پیغام دیا ہے کہ آج بھی امت میں ایسا امتی موجود ہے کہ واقعی اس کی رداد سن کر کے رونا آ جاتا ہے اور انسان حیران ہو جاتا ہے۔ سعودی کا ایک واقعہ ہے، ایک حاجی صاحب حج کو گئے، تو ظاہر سی بات ہے دور دراز ملکوں سے جاتے ہیں۔ حاجی صاحب وہاں حج کرنے کے لیے جب گئے تو نائی کی دکان کے پاس کھڑے ہوئے تھے، بٹوا ان کے ہاتھ میں تھا، اور بٹوا میں معلوم ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے، اپنی پوری پونجی ہوتی، سفر کا خرچ ہوتا ہے۔ اب وہ ایک آدمی آیا، ان کے ہاتھ سے بٹوا کھینچا اور بھاگ چلا۔ وہ آدمی جو بٹوا لے کر بھاگا تھا وہ آگے جا کر چیخنے چلانے لگا، لوگ جمع ہو گئے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ ہم وہاں سے دوڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں اور ہماری آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ آخر یہ اچانک ایسا ہو گیا، وہ کیسے؟ کہا کہ ابھی ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے بٹوا لے کر بھاگے ہیں اور ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بددعا کر دی ہو، جاؤ جا کر ان سے معافی مانگ لو کہ تمہاری آنکھ کی روشنی لوٹ آئے۔ تو کہا کہ اب تو ہم جا نہیں سکتے، اگر آپ لوگ مدد کریں گے تو ہم وہاں تک جا سکتے ہیں۔ لوگوں نے ہاتھ پکڑا، سہارا دیا، دکان تک چلے گئے۔ نائی کی دکان وہاں پر موجود تھی، دکاندار سے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں گئے جن کا بٹوا بھی غائب ہوا؟ کہا وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اشارہ کیا، پھر لوگ وہاں تک لے گئے اور کہا حضور یہ شخص آپ کے ہاتھ سے بٹوا لے کر بھاگا ہے،
اور راستے میں اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، لگتا ہے کہ آپ نے بددعا کر دی ہے، اس لیے اس کو معاف فرما دے۔ میرے سنانے کا مقصد کیا ہے؟ میں وہاں آ رہا ہوں۔ بٹوا لے کر بھاگا، آپ نے بددعا کر دی ہوگی، اس لیے آپ اسے معاف فرما دیں تاکہ اس کی آنکھ کی روشنی واپس آ جائے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ سنو، جس وقت یہ میرے ہاتھ سے بٹوا لے کر بھاگا تھا، میں نے اسی وقت اسے معاف کر دیا تھا۔ جس وقت میرے ہاتھ سے بٹوا لے کر بھاگا، میں نے اس کو اسی وقت معاف کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اپنی زندگی میں نے پہلا شخص دیکھا ہے کہ ابھی مصیبت آئی اور ابھی معاف کر دیا، لیکن یہ بتائیے کہ کون سی بات نے آپ کو اسی وقت معاف کرنے پہ مجبور کیا؟ انہوں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا۔ کہا کیا فرمان؟ فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے ہر امتی کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ میں اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے ہر امتی کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اس کو معاف نہیں کیا تو یہ مقدمہ روز محشر میں چلے گا، اور جتنی دیر اس مقدمے میں لگے گی اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے رکے رہیں گے۔ مجھ کو کہاں گوارا کہ میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے، اس لیے میں نے معاف کر دیا۔ میرے محترم، آپ کی بستی میں کتنے لوگ ایسے جنہوں نے آپ کا نقصان آپ کو پہنچایا ہو؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو گالیاں دی ہو؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا ہو؟ لیکن خود سوچیے، اگر آج آپ نے انہیں معاف نہیں کیا، اگر آج آپ نے انہیں معاف نہیں کیا تو یہ مقدمہ روز محشر میں چلے گا یا نہیں چلے گا؟ اس میں دیر لگے گی یا نہیں لگے گی؟ لگے گی، چاہے وہ 5 سیکنڈ لگے، 10 سیکنڈ لگے، لیکن لگے گی تو اتنی دیر تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقدمے کی وجہ سے رکے رہیں گے۔ کیا یہ ہم چاہتے ہیں کہ رکے رہیں؟ نہیں چاہتے ہیں تو آج یہ ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کریں کہ اے اللہ، ہم تجھ کو گواہ بناتے ہیں، جنہوں نے ہمیں پریشان کیا ہے ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ بولیے ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ جنہوں نے پریشان کیا ہے ہم انہیں معاف کرتے ہیں۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں ستایا ہے ہم انہیں معاف کرتے ہیں۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں گالیاں دی ہیں ہم انہیں معاف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر واقعی سچے دل سے ہم نے اگر یہ بات عمل کیا ہے تو یقین جانیے ہمارے جنت میں جانے کے لیے یہی وعدہ کافی ہے، صرف یہی وعدہ کافی ہے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کسی اور درد کے ساتھ اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ حالات بدلیں گے، ہمارے اعمال بدلیں گے، ہمارے ارادے بدلیں گے تو حالات بھی بدلیں گے۔ ہم حالات بدلنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ تیار ہیں۔ باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں، رات بھی زیادہ ہو چکی ہے، اب ماشاءاللہ سب کے 12 بھی بج چکے ہیں، آپ کے بھی 12 بجے، ہمارے بھی 12 بجے، اب زیادہ تو وقت لینا مناسب بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ضرورت محسوس ہوگی، آپ کے بیچ آنا ہوگا۔ اللہ نے اگر ہمیں زندگی سے اور نوازا اور یہاں آنے کی توفیق دی تو پھر باتیں ہوں گی، کبھی دن کے اجالے میں، کبھی رات کے اندھیرے میں آنا جانا تو لوگوں کا لگا رہتا ہے۔ میں آپ سے کافی دور تو ہوں نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اگر ہمیں بلائیں گے تو میں انکار کر دوں گا، مجبوری نہیں ہوگی تو انکار کرنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، اس لیے میرے محترم یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اس ارادے کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی واقعی ہمارے حالات کو بدلے گا، ہماری زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی، اور ہماری ماں بہنیں ہیں وہ بھی سن رہی ہیں، وہ بھی عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ
چغلخوری میں، غیبت میں اپنا وقت بتاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ چغلخوری کسے کہتے ہیں، غیبت کسے کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی بات کسی کے سامنے کہہ رہے ہیں اور جس کی بات کہہ رہے ہیں وہ وہاں پر نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ چغلخوری ہے۔ اور خود سوچئے اگر یہ بات جو ہم کسی اور کو کہہ رہے ہیں وہ اگر کسی واسطے سے اس تک پہنچ گئی اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسی لیے بڑوں نے کہا ہے کہ دیوار کو بھی کان ہوتا ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو تو لکھنؤ چلے جائیے، بھول بھلیا میں ایک بہت ہی انوکھی چیز ہے۔ اگر ایک دیوار کے سامنے اگر کاغذ جلائیں گے، یعنی ماچس سے اگر کاغذ جلائیں گے اور کاغذ کے جلنے کی جو آواز ہوتی ہے تو ایک دیوار کی طرف کاغذ جلایا اور کچھ دور ہٹ کر کے آپ اگر کان لگائیں گے دیوار میں تو وہاں کی آواز دیوار میں سنائی دے گی۔ اللہ نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو میرے محترم دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ابھی تو دعا ہوگی یا بغیر دعا کے اٹھ جائیں گے؟ ماشاءاللہ دعا ہوگی۔ دعا کے لیے اس بات کا زیادہ خیال رکھیں کہ اپنوں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اپنوں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے گھر سے اگر کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے ان کے لیے دعا کریں۔ اپنے محلے میں اگر کوئی مصیبت میں اگر گرفتار ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ اپنی بستی میں اگر کوئی مصیبت میں گرفتار ہے، کوئی اگر ہاسپٹل میں ہے، کوئی اگر قید میں ہے، جیل خانے میں ہے، اس کے لیے دعا کریں، اس کی رہائی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ غلطیاں تو سب نے معاف کر دی ہے، تو اب دعا ہی تو باقی رہ گئی ہے۔ لہذا میرے محترم آئیے آخر میں ایک نظم آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سننے کو تیار ہے؟ سننے کو تیار ہے، لیکن دیکھیے لوگ پھوکٹ میں نظم سنا کر چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ کم سے کم اگر جیب خالی کرنے کا ارادہ نہ ہو تو منہ تو ہلا سکتے ہیں نا کہ اس سے بھی گئے؟ بھائی بولیے، ارے جیب اگر خالی کرنے کا ارادہ نہ ہو تو کم سے کم منہ تو ہلا سکتے ہیں۔ اور لوگ جیب کیوں خالی کریں؟ میں نے دیکھا ہے، عام طور پہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب کوئی بھیک مانگنے والا آتا ہے نا تو لوگ اوپر کی جیب سے اس کو نکال کر نہیں دیتے، نیچے اس کی جیب سے نکالتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر کی جو جیب ہے وہ دل سے سٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں ہائی پاور کے نوٹ ہوتے ہیں، اور جو ریجکی ہے، جو کھدرا ہے، وہ نیچے کی جیب میں، کیونکہ اس کا تعلق دل سے بہت دور ہے۔ تو بھیک مانگنے والے کو، فقیر کو وہ کیا کرتے؟ جو دل سے کافی دور جیب ہوتی ہے وہاں سے کچھ دیتے ہیں کہ اگر کچھ نکلے تو ریجکی نہ ہوگا۔ اور عالم تو یہ ہے کہ اب مسجد کے اندر جو جمعہ میں چندہ ہوتا ہے نا، اب وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مسلمان لوگ جب وہ دعا سے پہلے یا دعا کے بعد جو لوگ ہاتھ بڑھا کر کے مسجد کے تعاون کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں بھی لوگ سکہ ہی زیادہ تر دیتے ہیں۔ بات صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے۔ تو ہمارا ارادہ بدلنا چاہیے نا۔ ارے بھائی ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے گھر کے لیے جتنا دیں گے تو کیا اللہ کنجوس ہے؟ کیا وہ ہمیں نہیں دے گا؟ وہ ساری چیزیں تو اس کی دی ہوئی ہیں، پھر کیا ہے؟ جتنا ہم دیں گے اللہ اتنا دے گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اوپر کی جیب تک اگر آپ کا ہاتھ نہ پہنچے تو نیچے کی جیب تو ہو، تو وہاں بھی پہنچا سکتے ہیں۔ چلیے نظم سناتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے۔